اہلا وسہلا مرحبا بکم. کیسے ہیں سب اہل القرآن؟ جب میں اہل القرآن بار بار ہر ویک میں کہتی ہوں تو میرے اپنے کان بھی اور آپ کے بھی سب جب سنتے ہیں تو فیل ہوتا ہے نا کہ یہ کتنا بڑا اللہ کی رحمت ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم اہل القرآن ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کا اہل ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. جیسے سسٹر خالدہ نے کہا کہ تمغہ ہمیں اب یہ نام ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، تو اب ہم اس کو فیل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. تو آج کی جو شکر کرنے کا ایک طریقہ، آج کی دعا بھی دیکھتے ہیں. ہم صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں نا، اور اس میں ہم پہنچے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ پاک ہے ساتھ اپنی تعریف کے. تو یہ اللہ کا بہت ہی محبوب ترین کلمہ ہے. یہ زبان سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، مگر وزن میں اعمال نامے کے جو اعمال نامے کا سکیل ہے اس میں بہت ہیوی ہے. ایک دفعہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. ہر چیز جو دنیا میں ہے نا وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، انسان نہیں. سب درخت، پہاڑ، چرند پرند، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہر چیز کی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اور اس کے ذریعے ہی مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ تو میزان کو یہ بھر دیتا ہے. اور اگر ہم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر ہم 100 دفعہ پڑھیں تو گناہوں کی معافی ہوتی ہے. 1-2 گناہ نہیں، 10 نہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جو اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں 100 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بار یہ پڑھنے کی توفیق دے، آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب ہم یہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت مخصوص کی ہے، اس کی ایک جگہ بنائی ہے. اب انسان کے لیے ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے. اسی دنیا میں رہ کے اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کی سرسبز و شادابی کے لیے یہاں رہ کے کوشش کرنی ہے، اور درخت ہم نے یہاں لگانے ہیں. یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ کی حمد بیان کرنے لگیں اور سمندروں کو اگر ہم سیاہی بنا لیں تو ہم اس کی حمد بیان نہیں کر سکتے. اتنا ہے. ہمارے پاس ٹائم چونکہ تھوڑا کم ہے تو ہم نیکسٹ اس کے اوپر جاتے ہیں. استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں. اس کو بھی ہم نے دن میں 100 بار پڑھنا ہے. یہ بہت طاقتور، بہت فضیلت رکھنے والا ذکر ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دن میں کئی دفعہ پڑھتے تھے، اور آپ ان کی مجلسوں میں جائیں، مطلب ان کی سیرت پڑھیں تو دیکھیں تو آپ صحابہ فیل کرتے تھے کہ وہ استغفار پڑھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے بخشے ہوئے بندے تھے. تو ہمیں آج اس کو، استغفار کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ اس طرح کہ انسان تو غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، مگر جب غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ ریاکشن جو کرتا ہے وہ اس کی کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ اس کے لیے ایک معیار بن جاتا ہے، اور وہ پھر آگے اس کے لائف اس کے مطابق چلتی ہے. تو ہم اس کو بہت خوبصورت تو آل ٹائم فیوریٹ حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے سمجھتے ہیں. اس کے 3 اہم کردار ہیں نا اس سٹوری کے. ابلیس ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا اور فرشتے. تو ابلیس کو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، فرشتوں کا بھی سردار تھا، اس کو ایک خاص سٹیٹس ملا ہوا تھا نا. تو جب اس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے لاجیکل ایکسپلینیشنیں دینی شروع کر دی، اور اللہ کا حکم بجا لانے میں وہ فیل ہو گیا. کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے، اور میں تو بہت سینئر ہوں، وہ تو بہت جونیئر ہیں، ابھی آئے ہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو وہ ایکسپلینیشنیں دینے لگا اور اپنے اس میں اللہ کے حکم بجا لانے میں فیل ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، ان کو بہکانا شروع کر دیا. ہم سب یہ سورۃ البقرہ میں آیا 31 سے آنورڈ پڑھ چکے ہیں، آپ پھر بھی دیکھیے گا، اس کو پورا واقعہ ہے. اس میں شیطان نے کام شروع کر دیا اور کہا کہ تم جنت میں رہنا چاہتے ہو، تو اس میں رہنے کا تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم یہ پھل کھا لو، تم یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جاؤ گے. تو اس نے بہکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اور دونوں میں یہ چیز کامن ہو گئی کہ شیطان سے بھی غلطی ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اور کیا چیز دونوں میں کامن نہیں ہوئی، وہ ہمارے استغفار کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی کہ انہوں نے جب غلطی کی، انہوں نے
حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اپنی گناہوں کی معافی مانگی. اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہے نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے فوراً جو اللہ نے کلمات سکھائے تھے تو توبہ شروع کر دی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا. تو یہ ان کا ریئیکشن تھا. جبکہ ابلیس کا کیا تھا کہ میں تو یہ ریزنز تھی، اس نے نا ایکسپلینیشنیں دینی شروع کر دی. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس سے غلطیاں تو ضرور ہوں گی، ہر انسان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن بہترین خطا کار غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو پلٹ آئے اور اس غلطی پر اصرار نہ کرے اور اس کی بہت ایکسپلینیشنیں نہ دے. جیسے چوری اس لیے کی کہ میں بہت غریب تھا، بہت غربت تھی، جس کی وجہ سے میں اس طرح کے اس میں پڑ گیا. پھر جرم اس لیے سرزد ہوا کہ ماحول ایسا تھا، میرے ارد گرد بہت جہالت تھی اور میں ایسا ماحول تھا جس کی وجہ سے میں ان جرائم میں پڑ گیا. غصہ مجھے اس لیے آیا کیونکہ مجھے تو آپ کسی نے ایسے سخت بات کی تو میں نے تو غصہ کرنا، میں کیا کرتا. ٹھیک ہے، یہ ساری ایکسپلینیشن ہے. لیکن جب ہم اپنے انبیاء کو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ساری عمر جیل میں رہے، کافی دیر جیل میں رہے، تو کیا انہوں نے جیل میں بھی اچھے اثرات چھوڑے، وہاں تو ماحول سے انہوں نے کچھ نہیں لیا. حضرت آدم علیہ السلام بت پرستی کے دور میں رہے لیکن توحید پہ قائم رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں میں اس کے پیچھے اپنی پناہ نہ لے، ہم فوراً سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلطی کو مان لیں اور استغفار کریں اور اس پر اصرار نہ کریں، کیونکہ اصرار کیا کرتا ہے؟ چھوٹی غلطی کو بھی بڑا بنا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، بخشے ہوئے تھے، گناہوں سے پاک تھے، 100 دفعہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ استغفار اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ تو کیا ہم سب کو شکر گزار نہیں بننا؟ کیونکہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر ہی نہیں پاتے جو ہم سے مطلوب ہے. ہم وہ کبھی بھی اتنی عبادت نہیں کر پاتے، اس لیول کی نہیں کر سکتے. جیسے ہم نماز کو دیکھیں، ہم نماز اللہ کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنی ڈسٹریکشن، کتنا کم ہی اس میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی کہ فوراً ایک دفعہ اللہ اکبر کہو نماز پڑھتے اور 3 دفعہ استغفار کہو. ہم نے اس کو شعوری طور پر کہنا ہے، ماننا ہے اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں اور تو بڑا ہے سب سے. اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، میں چند ایک کا ذکر کرتے ہوئے ختم کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، لیکن استغفار پہ جتنی اس کی اہمیت ہے جتنی بات کی جائے کم ہے. تو استغفار کے فضائل میں کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے، اور سورہ غافر میں ہے کہ جو ایمان لا کے استغفار کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا برائیاں جو ہیں نیکیوں میں بدل جائیں گی. سبحان اللہ، اللہ کا اس سے بڑا احسان کیا ہے؟ اور توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بارشیں برستی ہیں، مال اور اولاد میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو شعوری طور پر کرنے کی دے. اور غم جو آج کل ہر بندے کا مسئلہ ہے، تو غم سے نجات کا راز استغفار میں چھپا ہوا ہے. تو ہمیں ابلیسی رویہ نہیں اپنانا، ہمیں اپنی غلطی مان کے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت استغفار کرنے کی توفیق دے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.